اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158 اور 158 157 اینڈ 158 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ چلو تو شروع کرتے ہیں آپ اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہم، اور کہتے ہیں وہ یا کہنا ان کا، انا بے شک ہم نے، قتلنا قتل کیا ہم نے، قتل نل مسیح قتل کیا ہم نے مسیح کو، عیسب نہ مریم عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے کو، رسول اللہ جو اللہ کا رسول تھا، وما قتلوہ اور نہیں قتل کیا اس کو۔ اب اللہ کہتا ہے، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، وقولہم وہ کہتے ہیں، وما قتلوہ اور نہیں قتل کیا اس کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، وما صلبوہ اور نہیں سولی چڑھایا اس کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، ولیکن شبہ لہم اور لیکن، ولیکن کے میننگ ہے اور لیکن، شبہ اسی کے جیسا یا اسی کی صورت میں یا اسی کے شبیہ میں، لہم ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک جو لوگ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بے شک وہ لوگ اختلاف فیہ میں ہیں، وہ لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں اس میں، لفی شک منہ البتہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، لا کے میننگ البتہ، فی کے میننگ میں، شک میں یا شبے میں، منہ اس معاملے میں، اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے، بھی ساتھ اس کے، بھی کے میننگ ساتھ ہی اس کے، من سے، علم نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، الا اتباع مگر چلتے ہیں، الا اتباع الظن خیال کے پیچھے یا گمان کے پیچھے، یعنی نہیں ہے ان کو کوئی علم مگر وہ صرف اپنی گمان اور اپنے خیال کے پیچھے چل رہے ہیں، وما قتلوہ یقینا اور نہیں قتل کیا اس کو یقیناً، جب اللہ نے کہہ دیا تو یہ بات سچی ہے، جب اللہ کے کلام میں ہے کہ اللہ کہتا ہے یقیناً اس کو قتل نہیں کیا گیا، تو پھر اللہ سے سچی بات اور کس کی ہے؟ بے شک اللہ کی بات سچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً اس کو قتل نہیں کیا گیا، تو اب یہ قرآن سے واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا۔ اب یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہودیوں نے یہ بھی کیا کہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، یعنی پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے فخر سے کہ ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو بھی قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں،
نہیں قتل کیا اس کو اور نہ ہی سولی چڑھایا. وہ لوگ کہتے ہیں نا سولی پر چڑھایا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ عیسائیوں نے سلیب بھی بنایا ہوتا ہے، تو گلوں میں بھی لٹکایا ہوتا ہے، اپنے گرجوں پر بھی لگایا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ ہی اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہی اس کو سولی چڑھایا ہے، اور لیکن اس کے صورت کے جیسے ان کے لیے. تو یعنی اس کے پیچھے اب دو عالموں کا کہ جو ہے نا دو رائے ہیں. کچھ عالم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے یہودی، اور انہوں نے روم کے بادشاہ کو اپنے ساتھ ملا دیا کہ یہ بندہ اس طرح کرتا ہے، یعنی وہ تو یہودی تھے، اپنے پچھلے پیغمبروں کو مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. اور تو انہوں نے جو ہے اس وقت کے بادشاہ کو اپنے ساتھ ملا دیا اور اس کو کہا کہ یہ بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو وہ جو ہے وہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنی فوج بھیج دی کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ اور اس کو قتل کریں. نعوذ باللہ وہ اس طرح کہنے لگے اور اپنی فوج کو بھیجا. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان فوجی سپاہیوں میں ایک بندہ اندر گیا عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں. جب وہ ادھر داخل ہو گیا تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اٹھا لیا تھا، تو اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی بن گئی. تو جب دوسرے فوج کے دوسرے سپاہی جب وہ بندہ باہر آ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عیسیٰ کی شکل کا ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس اپنے سپاہی کو. لیکن بعد میں جب دیکھا تو کہتے ہیں شکل تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، لیکن باقی نیچے جسم تو ہمارے سپاہی جیسا ہے، اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا وہ سپاہی کہاں گیا جو اندر گیا تھا. تو اسی طرح وہ اس شعبے میں پڑے رہے کہ یہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا یا ہمارا وہ بندہ گیا. تو ہمارا وہ بندہ اگر نہیں عیسیٰ کو کیا تو ہمارا بندہ کہاں چلا گیا. اس طرح وہ شعبے میں پڑ گئے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ جب یہ فوج عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آنے لگی تو ایک عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہوتے تھے ان کو خواری کہتے تھے. خواریوں نے جو ہے ایک گھر میں سارے جمع ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کون میری مدد کرے گا، یعنی میری جگہ کون جو ہے وہ حاضر ہوگا. تو ان میں سے جو ہے ایک بندے نے کہا میں ہوں، آگے بڑھ گیا. تو اس کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی بن گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا. اور جب اس بادشاہ کی فوج آ گئی تو اس نے جب دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ان خواریوں میں سے ایک بندے کی تھی، اور اس کو جو ہے انہوں نے قتل کیا. تو وہ اس شعبے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو قتل کیا. تو جو بھی رائے ہے علماء کی، تو دونوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. اب یہ سارے شعبے میں پڑے ہوئے، شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، لیکن قتل نہیں کیا. جب اللہ کہتا ہے کہ نہ ہی اس کو قتل کیا گیا ہے، نہ ہی اسے سولی چڑھا دیا گیا ہے، تو اور وہ لوگ جو ہے شبے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جس اختلاف میں ہیں البتہ اسی شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ علم نہیں ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صرف اپنے خیالوں اور گمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے شک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً اس کو قتل نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے. بلکہ اگلی آیت میں دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے، الیہ اس کی طرف، یعنی اپنی طرف اللہ نے اٹھا لیا اس کو، آسمان کو اٹھا کے لے گئے اپنی طرف. وکان اللہ، اور ہے اللہ
عزیزاً حکیمہ، زبردست حکمت والا، بے شک زبردست حکمت والا ہے۔ اسی طرح جب اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، زندہ ہے وہ، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جب اوپر گئے تھے آسمانوں پر، تو ایک آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس طرح اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمان پر ہے اور وہ زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خود کلام میں، اپنے کلام میں، اس قرآن میں، بلکہ اس کو اٹھا لیا ہے اللہ نے زندہ اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے کیا پلان اور کیا داؤ اور کیا مکاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کی پناہ لے اور جس کو پناہ دے اللہ تعالیٰ، تو اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بڑی زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور وہ قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے دجال کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن جاؤں، تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی، اور وہ جب دوبارہ آئیں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا تھا، اور وہ دوبارہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقتی نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ یہ جو تلاوت ہم نے کی، اس کے زیر زبر پیش تلفظ میں، اس کے ترجمے میں، تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا۔ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف، برائیاں ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔